اسلام آنے کے بعد عورت کو عزت و مرتبت کا وہ مقام ملا جس کا کسی مذہب اور معاشرے میں تصور نہیں کیا جا سکتا۔ ظاہر کی ذمہ داری اسلام نے عورت پر نہیں ڈالی، عورت کے ذمہ صرف گھرداری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ گھر کے کاموں میں عورت کے ساتھ تعاون کیا جائے۔ اس جدید تہذیب نے عورت پر جو ظلم کیا ہے وہ احسان کے عنوان سے کیا ہے، اور عورت بھی اس مکار مرد کو اپنا محسن سمجھتی ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز سامعین، میں آپ کے سامنے آج جس موضوع پر گفتگو پیش کرنا چاہتا ہوں وہ موضوع ہے حقوق نسواں کا مغربی تصور اور اسلام۔ ہر باشعور انسان اس بات سے واقف ہے کہ اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں عورتوں پر طرح طرح کے ظلم کیے جاتے تھے۔ صرف عرب نہیں بلکہ دنیا کی ہر قوم اور ہر معاشرے کے اندر عورت ظلم و ستم کا شکار تھی۔ کہیں عورت کو غیرت کے نام پر زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اور کہیں اسے وراثت سے محروم کر دیا جاتا تھا، اور کہیں خاوند کی چتا کے ساتھ اس کو زندہ جلا دیا جاتا تھا، اور کہیں اسے نحوست کی علامت قرار دیا جاتا تھا۔ اور عورت کی عصمت دری یہ اتنی معمولی بات تھی کہ جس کو کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اسلام آنے کے بعد عورت کو عزت و مرتبت کا وہ مقام ملا جس کا کسی مذہب اور معاشرے میں تصور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اسلام نے عورت کے سر پر عزت و عظمت کا تاج رکھا، اسلام نے عورت کے گلے میں عفت و عصمت کے ہار ڈالے، اسلام نے عورت کے حقوق مرد سے زیادہ رکھے اور اس کی ذمہ داریاں مرد سے کم کر دیں۔ اس کے برعکس مردوں کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں اور حقوق کم ہیں۔ یہ ایک فطری اصول ہے کہ معاشرے کا جو فرد جتنا کمزور ہوتا ہے اس کے حقوق اتنے زیادہ ہوتے ہیں۔ ایک چھوٹا بچہ جوان آدمی کے مقابلے میں کمزور ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کے حقوق زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کو کھانے پینے اور دیگر ضروریات کی اشیاء کے لیے خود کمانا نہیں پڑتا، بلکہ اس کو یہ ساری چیزیں گھر کے اندر بغیر کمانے کی مشقت کے میسر آ جاتی ہیں، جبکہ ایک جوان آدمی کو ان تمام ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اپنی خون پسینے کی کمائی لگانی پڑتی ہے۔ اور عورت بھی چونکہ فطری طور پر مرد سے کمزور واقع ہوئی ہے، اس وجہ سے اسلام نے اس کے حقوق زیادہ رکھے ہیں اور ذمہ داریاں کم کر دی ہیں۔ جہاں اسلام نے عورتوں کے حقوق زیادہ رکھے ہیں، وہیں پر عورتوں کی حق تلفی کو ایک سنگین جرم قرار دے کر اس سے سختی سے منع کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہم انی احرج حق الضعیفین الیتیم والمرأة، اے اللہ میں لوگوں کو دو کمزوروں کا حق کھانے سے ڈراتا ہوں، الیتیم والمرأة، ایک یتیم اور دوسری عورت۔ اسی طرح اسلام نے عورت کی ذمہ داریاں مردوں سے کم کر دی ہیں۔ گھر کے باہر کی ذمہ داری اسلام نے عورت پر نہیں ڈالی، عورت کے ذمہ صرف گھرداری ہے، اور اس میں بھی اسلام نے مرد کو یہ تعلیم دی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ گھر کے کاموں میں عورت کے ساتھ تعاون کیا جائے۔ اسلام نے عورت کا نان و نفقہ اور اس کی دیگر ضروریات اس کے خاوند کے ذمہ ڈال کر عورت کو کمانے کی مشقت سے بچا لیا، اور دوسری طرف اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کی خاطر یہ نسخہ بتلایا، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، کہ تم گھروں میں قرار سے رہو اور غیر مردوں کے سامنے بناؤ سنگار کر کے نہ آؤ، جس طرح کے زمانہ جاہلیت میں کیا جاتا تھا۔ اس آیت مبارکہ سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ زمانہ جاہلیت میں عورتوں کی عزت و آبرو کے محفوظ نہ ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ غیر مردوں کے سامنے بناؤ سنگار کر کے آتی تھی، اور اسلام نے اس بات سے عورت کو سختی سے منع کیا ہے۔ یہ ایک حقیقت پسندانہ اور اعتدال پسندانہ اصول ہے۔ اسی اصول کے تحت
بڑی عرصہ تک خاندانی نظام چلتا رہا۔ صرف اسلام نہیں بلکہ غیر اسلامی معاشروں کے اندر بھی اس اصول کو بڑی مقبولیت ملی، لیکن ناس ہو سرمایہ دارانہ نظام کا کہ جب یہ نظام آیا، اس نظام کے تحت مرد کو اپنا سوشل سٹیٹس بہتر کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ سرمایہ اکٹھا کرنا تھا، زیادہ سے زیادہ کمائی کرنی تھی، تو اس نے یہ سوچا کہ عورت کے متعلق جو اس پر ذمہ داریاں ہیں اس سے جان چھڑائی جائے، کمانے کا بوجھ جو ہے وہ عورت کے سر پہ ڈالا جائے، اور دوسری بات کہ اس کو زیادہ پیسہ کمانے کے لیے زیادہ عرصہ گھروں سے دور رہنا پڑتا تھا۔ اس وجہ سے اس نے اپنی جنسی تسکین کا یہ حل سوچا کہ عورت اپنے گھر سے بناؤ سنگار کر کے نکلے اور میرے ساتھ آفس میں بیٹھے تو اس سے میری جنسی تسکین ہو سکتی ہے۔ لیکن یورپ کے اس مرد نے عورت کے سامنے صحیح حقیقت رکھنے کی بجائے اس کو یہ فلسفہ گڑھ کر سنایا کہ مرد اور عورت صرف گھرداری کے لیے نہیں ہے، بلکہ دنیا کے ہر شعبے کے اندر مرد اور عورت گاڑی کے دو پہیوں کی طرح ہیں۔ ہمارا معاشرہ اسی صورت میں ترقی کر سکتا ہے کہ جب عورت مرد کے شانہ بشانہ جو ہے وہ معاشی میدانوں میں کام کرے۔ اس وجہ سے عورت کا یہ حق ہے کہ اس کو بھی ملازمت اور تجارت کا ویسے ہی حق دیا جائے جیسا کہ ایک مرد کو حاصل ہے۔ حقیقت میں اس جدید تہذیب نے عورت کے اوپر گھرداری کے علاوہ ایک مزید بوجھ ڈال کر اس پر بڑا ظلم کیا ہے۔ مکار مرد کے جال میں پھنس کر عورت اپنے گھر سے باہر نکل آئی۔ اس سے اس مرد کو دو فائدے حاصل ہوئے۔ ایک تو اس کو اپنی جنسی تسکین کے لیے عورت کو اپنے پاس رکھنے کی اجازت ملی، اور دوسرا عورت کے متعلق جو اس کے اوپر حق تھے اس سے اس نے اپنی جان چھڑا لی اور کمانے کا بوجھ عورت کے سر پہ ڈال دیا۔ یہ اتنا بڑا ظلم ہے کہ اس کی نظیر تاریخ انسانی میں نہیں ملتی، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں بھی عورتوں پر جو ظلم کیا جاتا تھا اس کو ظلم ہی سمجھا جاتا تھا، اور عورت خود کو مظلوم سمجھتی تھی اور اس سے نکلنے کی ہر ممکنہ کوشش کرتی تھی۔ لیکن اس جدید تہذیب نے عورت پر جو ظلم کیا ہے وہ احسان کے عنوان سے کیا ہے، اور عورت بھی اس مکار مرد کو اپنا محسن سمجھتی ہے۔ اس جدید تہذیب نے جو گل کھلائے ہیں اور درندگی کے جو مظاہر پیش کیے ہیں، جنگل کے درندے بھی اس کو دیکھ کر کانپ اٹھے۔ اس کے نتیجے میں جو جنسی درندگی سامنے آئی ہے، آسمان نے اس سے پہلے کبھی وہ مظاہر نہیں دیکھے ہوں گے، زمین نے کبھی اس سے پہلے ایسے مشاہدے نہیں کیے ہوں گے۔ بی بی سی کی ایک رپورٹ کے مطابق 2010 کے اندر ایک سروے ہوا جس کے مطابق امریکہ کے اندر ہر 5 میں سے ایک عورت جو ہے وہ جنسی زیادتی کا شکار ہوئی، اور اس کی وجہ یہ جدید تہذیب ہے۔ جدید تہذیب نے یہ سفید جھوٹ بول کر اپنے معاشرے کی عورتوں کو گھر سے باہر نکالا، اور گلوبل کے اصول کے تحت میڈیا کے ذریعے اس کی اتنی نشر و اشاعت کی کہ لوگ اس سفید جھوٹ کو سچ سمجھنے لگے، اور یورپ کو اندازہ تھا کہ ایک اسلام ہے جو اس کے جھوٹ کے پردے کو فاش کرے گا، لہذا اس نے اسلام کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا، اسلام کی تعلیمات کو غلط انداز سے پیش کیا، اور یہ پروپیگنڈا کیا کہ اسلام کے اندر عورتوں کے حقوق نہ ہونے کے برابر ہیں، اور یورپ جو ہے وہ عورتوں کے حقوق کا علمبردار ہے۔ اس سلسلے میں یورپ نے جو اسلام پر تنقید کی ہے وہ شاید سب سے زیادہ تعدد زواج کے مسئلے پر کی ہے، کہ اسلام نے 1 سے زائد شادیوں کی اجازت دے کر پہلی عورت کے ساتھ حق تلفی کی ہے۔ یورپ نے 1 سے زائد شادیوں پر پابندی لگا کر عورتوں کے حقوق کا تحفظ کیا ہے۔ یاد رکھیے یہ پروپیگنڈا بالکل غلط ہے، کیونکہ اسلام میں جو دوسری، تیسری یا چوتھی بیوی آتی ہے وہ ان تمام حقوق کو لے کر آتی ہے جو پہلی بیوی کو حاصل ہوتے ہیں، جبکہ مغربی تہذیب نے مرد کو غیر عورتوں کے ساتھ بغیر کسی حد بندی کے جنسی تعلقات کی اجازت دے رکھی ہے، اور جن عورتوں کے ساتھ وہ جنسی تعلقات کی بغیر نکاح کی اجازت ہے
ان عورتوں میں سے کسی کو بھی وہ حق حاصل نہیں ہے جو دوسری تیسری اور چوتھی بیوی کو حق حاصل ہوتا ہے۔ تو جو اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر ایک سے زائد بیویوں کی صورت میں آپ تمام بیویوں کو برابر کے حقوق نہیں دے سکتے تو آپ کو ایک سے زائد شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو وہ اسلام تو ٹھہرا عورتوں کے حقوق میں کوتاہی کرنے والا، اور جو یورپ جس نے بغیر حد بندی کے غیر عورتوں کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کرنے کی اس طرح اجازت دی ہے کہ ان عورتوں کا اس مرد پر کوئی حق نہیں، وہ مغرب جو ہے وہ عورتوں کے حقوق کا علمبردار بن گیا۔ یورپ عورت سے لطف اندوز ہونے کے نت نئے طریقے ایجاد کرتا ہے، کبھی مقابلہ حسن کے نام سے، کبھی فیشن شو کے نام پر، اور عورتیں اس میں خوشی خوشی شریک ہوتی ہیں اور اس کو باعث فخر سمجھتی ہیں۔ لیکن سب سے زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ بعض اہل اسلام بھی اس پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر بے حیائی کے اس سیلاب میں بہہ رہے ہیں اور اسی بے حیائی کو ترقی سمجھ رہے ہیں۔ اگر ہم صحیح طریقے سے اسلام کا مطالعہ کریں، عورتوں کے حقوق کے متعلق اسلام کا صحیح طریقے سے مطالعہ کریں اور ضرورت پڑنے پر مستند علماء اکرام کی رہنمائی حاصل کریں تو ہم یہ بات بخوبی جان سکتے ہیں کہ عورتوں کے حقوق کے متعلق اسلام کا موقف ہی صحیح اور اعتدال پسند ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حقیقت کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔